بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کیا تبدیل ہونے کا وقت آ گیا ہے؟ کیا بزدار صاحب کی حکومت فیز 1 میں اور پھر اس کے بعد کیا کوئی فیڈرل گورنمنٹ میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ قائم رہے گی یا یہ بھی جانے والی ہے؟ اس متعلق ہم بات کریں گے، اور اس کے اوپر چونکہ میرے پاس کچھ انفارمیشن بھی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ سیاست میں بہت سی چیزیں ظاہری طور پر ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ہمارے یہاں بیک گراؤنڈ میں ہوتی ہیں، اور جو پاکستانی پولیٹکس میں بیک گراؤنڈ میں ہو رہا ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ایز اگینسٹ ان چیزوں کے جو سب کو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، جس طرح کے اپوزیشن کے جلسے ہیں، جلوس ہیں، پی ڈی ایم کی جو احتجاج کی تحریک ہے، تو وہ اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں جو بیک گراؤنڈ میں ہوتی ہیں ان کا ڈفرینٹ امپیکٹ ہوتا ہے۔ اور یہ جو سیاست ہے، جو خاص طور پہ جو بیک گراؤنڈ کی سیاست ہے، اس میں لاسٹ ویک بڑا امپورٹنٹ تھا، اور اس سے اب کیا کچھ ہوگا، کس طرح چیزیں انفولڈ ہوں گی، یہ اس کے لیے آئندہ جو ہفتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ تو اس میں پہلے تو میں آپ کو اطلاع کی بنیاد کے اوپر یہ بتاتا ہوں کہ لاسٹ ویک کچھ انڈائریکٹ کانٹیکٹس کیے گئے۔ یہ نہ پوچھیے گا اور نہ میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ کس نے کانٹیکٹ کیا یا کس سیکشن سے وہ کانٹیکٹ کیا گیا، لیکن میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگ ویسے ہی سمجھ جائیں گے، لیکن بہرحال جو کانٹیکٹ کیا گیا وہ انڈائریکٹ کانٹیکٹ پی ایم ایل این کے ساتھ کیا گیا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا گیا، وہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے ساتھ کیا گیا۔ اور ان بیسیکلی کانٹیکٹس کا مقصد یہ تھا کہ فیوچر کیا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا، فیڈرل گورنمنٹ کا، اور بزدار صاحب کی جو پنجاب میں گورنمنٹ ہے۔ تو کچھ اس قسم کی بات ہوئی کہ جی بزدار صاحب کی حکومت کو انیشلی کہ جی وہاں پہ نو کانفیڈنس لایا جائے، اور نو کانفیڈنس لا کے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ایم ایل کیو کو ساتھ ملا دیا جائے، اور پھر وہاں پہ نو کانفیڈنس لا کے تو بزدار صاحب کی حکومت کو ختم کر دیا جائے۔ اور پھر اس کے کنسیکوینس میں جب بزدار صاحب کی حکومت جائے گی تو ایک تو ویسے ہی اس کا ایک بہت بڑا نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ فیڈرل میں، تو یہاں پہ بھی پھر ان ہاؤس چینج کی بات ہو سکتی ہے۔ اور پی ٹی آئی کے بارے میں کہ جی یہ کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اشارے کی بات ہے کہ اگر فرض کریں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو اشارہ بھی مل جائے تو پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ اپنی حکومت کو یا ریئری بینچز کو چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ میں سب آپ کو اپنا اوپینین ابھی نہیں دے رہا، یہ میں ویوز دے رہا ہوں کہ جو ویوز ہیں اور جو ڈسکس ہو رہے ہیں۔ اب یہ جو کانٹیکٹس ہیں، اس میں یہ بھی بلکہ پی ایم ایل این کے لیے یہ اٹریکشن رکھی گئی کہ جی یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ میں کچھ نام بھی بلکہ ڈسکس ہوئے، جس میں میری اطلاعات کے مطابق احسن اقبال کا، خواجہ آصف کا، اس طرح کچھ نام تھے کہ جی ان کو آپ نو کانفیڈنس کر کے تو ایز اے ریپلیسمنٹ لا سکتے ہیں، ان ہاؤس چینج کے ذریعے پرائم منسٹر بنا سکتے ہیں، اور پھر آگے چیزیں چلنے دیں جیسے چلتی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ یہی باتیں کچھ ڈسکس ہوئیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی میری اطلاعات کے مطابق، اور پاکستان پیپلز پارٹی انکلائنڈ ہے کہ جی ایک تو کانسٹیٹیوشنل وے میں، اور وہ انکلائنڈ ہے کہ اگر ان ہاؤس چینج ہو جائے تو وہ ایک بہتر آپشن ہے، اور اس ان ہاؤس چینج سے آپ جو پی ڈی ایم کا جو دوسرا ایجنڈا ہے، گریٹر ایجنڈا ہے کہ جی آپ کس طرح سے آگے کانسٹیٹیوشنل رول یا آپ بہتر الیکشن کو انشور کریں، اور اس طرح کی باتیں، اور ان کو اچیو کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ، اور اس کے علاوہ میری اطلاعات کے مطابق مولانا فضل الرحمان صاحب نے بلکہ یہ شیئر بھی کیا پی ٹی ایم کے کچھ لیڈر سے، پرائیویٹلی انہوں نے شیئر بھی کیا، اور وہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو میری اطلاعات کے مطابق بھی آفر ہوئی کہ ان کو جو نیکسٹ سینٹ کے الیکشنز آ جاتے ہیں ان میں وہاں پہ ان کو انڈکٹ کر کے سینٹ میں ان کو داخل کر دیا جائے گا، اور وہاں پہ پھر اس کے کنسیکوینس میں ان کو چیئرمین سینٹ بنا دیا جائے گا۔ اچھا،
پھر آپ کو پتہ ہے کہ کل اتوار کے روز پی ڈی ایم کے ٹاپ جو لیڈرشپ ہے ان کی یہاں پہ میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں، جس کو مولانا فضل الرحمان نے چیئر کیا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف صاحب بھی تھے، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی تھے، شیرپاؤ صاحب بھی تھے، اور بہت سے لیڈرز تھے۔ اور اس میٹنگ میں تھرو ویڈیو لنک آصف علی زرداری صاحب نے بھی وہاں پہ پارٹیسپیشن کیا، اور ساتھ میں نواز شریف صاحب نے بھی اس میٹنگ میں پارٹیسپیٹ کیا ویڈیو لنک لندن سے۔ اور وہاں پہ جو مجھے بتایا گیا، کچھ چیزیں تو خیر آپ نے پڑھی لی ہوں گی، اخباروں میں آ گئی ہیں آج کے کہ ڈسکشنز کیا تھی، کہ جی بیانیہ کیا وہ جو نام لینے چاہیے، جو بیانیہ نواز شریف صاحب کا تھا، اور جس میں وہ دو نام، ایک آرمی چیف کا اور ایک ڈی جی آئی ایس آئی کا بار بار لیتے ہیں، تو کیا وہ نام لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، اور اس کے اوپر جو بھی ہے اس قسم کی ڈسکشن تھی وہ تو آپ نے پڑھ لی ہوگی۔ لیکن مور امپورٹنٹلی وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ تجویز پیش کی گئی کہ انیشیٹ کیا جائے ایک تو خیر ڈیمونسٹریشن جو ہیں یا جو جلسے جلوس ہیں وہ تو ٹھیک ہے، اسی اسکیجول کے مطابق شیڈیول جو آلریڈی ڈسکس ہوا ہے پہلے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، وہ تو اسی طرح چلتے رہیں گے، لیکن ساتھ میں یہ وہاں پہ ایک بات کی گئی کہ تجویز بھی پیش کی گئی کہ پنجاب میں بزدار صاحب کی حکومت کو ٹاپل کر دیا جائے، اور اس کے لیے نو کانفیڈنس موشن موو کر دی جائے، اور جس میں ظاہر ہے وہی والی بات کہ پاکستان پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی پی ایم ایل این کو، اور یہ کہا گیا پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ پی ایم ایل کیو بھی وہاں پہ سپورٹ کر دے گی، کر سکتی ہے۔ تو یہ بات اس کے اوپر آلدو کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور یہ کہ جی یہ چیز ڈسکس کریں گے، یہ والا آپشن اب دیکھتے ہیں کہ یہ آپشن کیا سوٹ کرتا ہے نون لیگ کو کہ نہیں۔ میری اطلاعات کے مطابق پی ایم ایل این شاید اس کے اوپر اتنی سیٹسفائیڈ اس لیے نہیں ہے کہ وہ شاید یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی جو چینج ہے کہ جی آپ ایک بزدار صاحب کی اب حکومت کو گرا کے اگر آپ کوئی نیا ریپلیسمنٹ وہاں پہ لے آتے ہیں، یا ایون فار دیٹ میٹر آپ فیڈرل گورنمنٹ میں بھی اس کے کنسیکوینس میں ان ہاؤس چینج کے ذریعے کوئی نئی چینج لے آتے ہیں، تو وہ کیا چینج اس لحاظ سے ہوگی کہ جو خرابیاں ہمارے سسٹم میں ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں۔ تو ان کی شاید اس بارے میں ریزرویشن ہے، لیکن وہاں پہ کوئی اس قسم کی بحث نہیں ہوئی، لیکن یہ آپشن اس وقت پی ڈی ایم کے ٹیبل کے اوپر ہے، اور یہ اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ کیا بزدار صاحب کی حکومت کو پہلے ٹارگٹ کر کے اس کو گرانا ہے، ان کو نو کانفیڈنس کے ذریعے نکال کے تو اپنا کوئی چیف منسٹر لانا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی دوسری اسٹریٹجی ہوگی کہ جی سارے کا سارے جو ہے یہ کہ جی یہ جو پریزنٹ ڈسپنسیشن ہے جو گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی فیڈرل اور پروونس میں، اس کو گھر بھیجا جائے ایک ساتھ، اور پھر وہ جو کریکشنز کرنی ہے کریکشن کے ساتھ نئے الیکشنز کر کے جو فیئر اینڈ فری ہوں، اور پھر جو آگے فیصلہ کیا جائے کہ کس طرح چلنا ہے۔ سو یہ بھی ہے اینی ہاؤ یہ ڈسکشنز ہونی ہیں، لیکن وہاں پہ یہ بات سب سے امپورٹنٹ ہوئی پنجاب کے بارے میں۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب یہ باتیں ہو رہی تھیں، ایک طرف آپ دیکھیں کہ بیک گراؤنڈ میٹنگز ہو رہی ہیں، انڈائریکٹ میٹنگز ہو رہی ہیں، انڈائریکٹ ذرائع کے ذریعے میسیجز آ جا رہے ہیں۔ دوسرا اور ان میسیجز کو لانے لے جانے والوں میں میری اطلاعات کے مطابق کوئی ایک دو جرنلسٹ بھی ہیں امپورٹنٹ، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اچھا، ایک طرف یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا کہ جو پی ڈی ایم کی میٹنگ میں گزشتہ روز ڈسکس ہوا، اس کے ساتھ ساتھ سیاسی طور پہ جو چیز کوئنسائڈ کر رہی ہے، اور وہ سارا اس چیز کو یہ جو بیک گراؤنڈ میں ہو رہا ہے، یہ جو پی ڈی ایم کی میٹنگ خود یہ یہاں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اس سب کو جو کوئنسائڈ کر رہی ہے وہ ہے جو 3-4 دن پہلے، شاید گزشتہ جمعرات والے دن، جب پرائم منسٹر صاحب نے اپنی اتحادیوں کو لنچ کے لیے سب کو میٹنگ میں بلایا، اپنے اتحادیوں کے ساتھ میٹنگ کی، اور وہاں پہ ظاہر کھانا بھی تھا، تو وہاں پہ سب سے امپورٹنٹ جو سٹوری بن کے نکلی وہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ پی ایم ایل کیو وہاں پہ شامل نہیں ہوئی، وہ میٹنگ میں آئے ہی نہیں، اور انہوں نے پھر اسٹیٹمنٹس بھی دی ان کے مختلف لیڈرز نے، ایون جو ان کے فیڈرل منسٹر ہیں چیمہ صاحب چودھری چیمہ صاحب طاہر چیمہ صاحب،
انہوں نے بڑی ریزرویشنز کا اظہار کیا کہ ہمیں تو پوچھا ہی نہیں جاتا، اور جس طرح کی معاملات چل رہے ہیں اگر ایسے ہی چلے تو پھر ہم تو چل نہیں سکتے، اور اس طرح کی اور باتیں. اور پھر یہ بھی کہا گیا کسی پی ایم ایل کیو کے لیڈر کی طرف سے کہ جب یہ لاہور جاتے ہیں نہ یہ پرویز الہی صاحب سے ملتے ہیں وزیر اعظم صاحب، نہ یہ چودھری شجاعت بیمار ہیں ان کو دیکھنے کبھی نہیں گئے. مونس الہی صاحب نے ایک ٹویٹ کر دیا کہ ہم ان کے اتحادی تو ضرور ہیں لیکن ہم کھانے کے اتحادی نہیں ہیں، کہ ہم نے ایسا کوئی معاہدہ ہے کہ ہم کھانے پینے کے لیے بھی ان کے پاس آئیں گے عمران خان صاحب کے پاس. سو ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک کرٹیسزم سٹل سا وہ بھی یہاں. سو پی ایم ایل کیو شامل نہیں ہوئی، کرٹیسزم ان کا بڑا سامنے آ گیا، اور باقی بھی جو اتحادی ہیں بلکہ وہ سارے کے سارے پھٹ پڑے، انہوں نے شکایتوں کے انبار لگا دیے اور وہ سارے کے سارے اخباروں کی زینت بن گئے. تو ایک بات یہ ہے کہ یہ آل آف اے سڈن یہ کیا ہو گیا کہ بیک گراؤنڈ کے جو انڈائریکٹ جو انٹریکشنز ہیں وہ بڑھ گئے، اور پھر اسی طرح سے ڈائریکٹلی جو سامنے لوگوں کو نظر آتا ہے کہ جو آپ کے الائز ہیں پی ٹی آئی کے، وہ سارے کے سارے بہت شکایتوں کے انبار لگانا شروع کر دیا انہوں نے، وہ بفر گئے ہیں، وہ ناراض سارے کے سارے دکھائی دے رہے ہیں. سو اس سارے جو حالات ہیں اس میں بڑا وہی جو میں نے شروع میں کہا کہ بڑا ایک بہت بڑے بڑے کویشچن مارکس ہیں. ایک کویشچن مارک یہ ہے کہ کیا بزدار صاحب کی حکومت اب قائم رہتی ہے کہ نہیں رہتی. اور یہ آپ کو میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ عثمان بزدار صاحب کے اگر صرف کوئی ایک سپورٹ ہے، وہ سپورٹ ہے عمران خان صاحب کی. پی ٹی آئی کی بڑی تعداد میں جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں وہ ان کو پسند نہیں کرتے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو مقتدر حلقے ہیں ان کی بھی فرام ڈے ون ان کی اسٹرانگ ریزرویشنز رہی ہیں وزاوی عثمان بزدار صاحب. اور بیکاز کہ جی وہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ انکیپیبل ہیں، وہ ان ایفیشینٹ ہیں، وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے، اور اس طرح کی ساری باتیں. اور یہی شکایت پی ٹی آئی کے ایون اندر بھی بہت سے لوگوں کی شکایت ہے، لیکن وہ عمران خان صاحب کے سامنے بول نہیں سکتے کیونکہ عمران خان صاحب بہت بڑے حمایتی ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے بزدار صاحب کہیں بھی نہیں جائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ کیا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جس طرح سے بیک گراؤنڈ میں ہو رہا ہے کیا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. پی ایم ایل این اس سے ایگری کرے گی کہ نہیں کرے گی. اگر ایگری کر گئی تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جیسے سینٹ کے الیکشنز ہوئے تھے آپ کو یاد ہے سینٹ چیئرمین کے، تو جو کچھ سامنے کہا گیا جب ووٹوں کی باری آئی تو وہاں اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز میں دھوکہ ہو گیا بہت بڑا، اور جس میں پی ٹی آئی جب پاکستان پیپلز پارٹی کے متعلق بہت سی شکایات لوگوں کے سامنے آ گئی. پی ایم ایل این کے اپنے لوگ بہت سے پھر گئے. سو کہیں ایسا کچھ تو نہیں ہونے والا کہ یہ سارا کچھ پلان اس طرح سے کیا جائے کہ پی ڈی ایم کو ڈسکریڈٹ کر دیا جائے، ٹوٹل ڈسکریڈٹ ہو جائے. تو یہ اب کیا ہوگا اس کے بارے میں آنے والے دن ہی فیصلہ کریں گے. لیکن آئی تھاٹ کہ جی یہ جو ساری انفارمیشن ہے جس قسم کی جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور کچھ جو میری انفارمیشن تھی میں آپ سے شیئر کر لوں. پھر اب آئندہ آنے والے دنوں میں اور ویکس میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی سیاست میں کیا کچھ ہو رہا ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.